खुद को एक चीज़ की आदत डाल लें, भला किस चीज़ की? खामोशी की। जब आप खामोश रहना सीख जाते हैं ना, तो आपके दिल को, दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन, कैसी हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगी खैरियत से होंगी और फिट फाट मज़े में होंगी। जी, हम बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ों की ना खुद को आदत डाल लेनी चाहिए, जैसे कि खामोशी। खामोशी, आपको कहाँ खामोशी इख्तियार करनी है? हमें खामोश पता है किस जगह पर रहना है? जब कोई हमें रिजेक्ट कर दे, जब हम गुस्से में हों और जब कुछ चीज़ें हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाएँ। और यही वो मुश्किल मकाम है जहाँ पर खामोश रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया होगा कि जब आप बहुत सारी चीज़ों पर खामोश हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें वक़्त के और अल्लाह के हवाले हो जाती हैं और वो चीज़ें खुद ब खुद अल्लाह ताला आपके लिए आसान कर देता है। क्योंकि खामोशी का जो दूसरा नाम है वो सब्र होता है। और सब्र यकीनन एक मुश्किल तरीन चीज़ है। ये इतनी आसान चीज़ नहीं है कि ज़ाहिर है सब्र का अगर अल्लाह ताला ने आपको सिला रखा है तो बहुत मुश्किल से गुज़र कर ही उसका सिला आपको मिलेगा ना। और मैं आप सबको ये भी साथ में बता दूँ कि मेरा जो व्लॉग है वो दूसरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, और अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नए वाले चैनल को। और आप जो है आप मेरा व्लॉग देखिएगा और कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे अंदाज़ा होता है कि आप लोगों ने मेरा चैनल देखा है, मेरी वीडियो देखी है। और बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स ऐसी भी हैं जो मेरे साथ जो है वो डिस्कस करती हैं, कभी व्हाट्सएप पर या फिर कभी इस तरह से। तो ज़ाहिर है वो मुझे नहीं पता होता कि आप में से किसने वो देखा है, स्पेशली वो लोग जो मेरे फ्रेंड लॉबी में हैं। ज़ाहिर आपके कमेंट से ही मुझे अंदाज़ा होता है कि किसने मेरे व्लॉग देखा है, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग शौक से देखते हैं। अच्छा, आपको सब्र तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसके आपको आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी मिलते हैं और बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन साथ ही हम बात करते हैं कि हमने वैसे तो अल्लाह ताला का ही कंट्रोल है हर चीज़ पर, और यकीनन अल्लाह ताला की हर चीज़ में उसकी हिकमत भी है, उसका रहम भी है, उसका करम भी है। लेकिन एक जो चीज़ है ना, जो हम लोगों ने, जो मुझे बहुत ज़्यादा देखने में आई है, कि हम लोगों ने अपना जो कंट्रोल है ना, वो दूसरे को दे दिया है। आपको कंट्रोल कोई और कर रहा है, और इस कंट्रोल की वजह से क्या हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, लोग इमोशनली जो है वो मतलब इस तरह से हो रहे हैं। तो इसलिए बात ये है कि आपको अपना कंट्रोल अपने पास रखना है, अल्लाह के बाद आपका अपने ऊपर खुद कंट्रोल होना चाहिए। जिसकी मैं छोटी सी मिसाल दूंगी कि कुछ लोग समझते हैं कि अच्छा फ़लाँ शख्स जो है वो हमें अच्छा नहीं समझता, फ़लाँ शख्स जो है वो मेरे बारे में अच्छी राय नहीं रखता। तो भई अगर कोई आपके बारे में अच्छी राय नहीं रखता, तो आपको क्यों ये उसके मुँह से अपने आप को अच्छा कहलवाना है? आप क्यों अच्छा साबित करना चाहते हैं उसकी नज़रों में? भई वासिफ़ अली वासिफ़ ने एक बात की थी बहुत अरसा पहले, मेरे पास उनकी एक किताब थी जिसका नाम था दिल, दरिया और समंदर। और वो चीज़ें ऐसी थी कि वो वाक़ई ही आपको पता है कि वासिफ़ अली वासिफ़ जो हैं वो तसव्वुफ़ जो है उनका वो था, उसमें उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, कोट्स लिखी हैं, बहुत सारे लोगों की नज़र से गुज़रते हैं, और इतनी रियलिटी, इतनी खूबसूरत बातें शायद ही किसी और ने लिखी हों जितनी कि उनकी रियलिटी बेस और खूबसूरत तरीन बातें हैं। तो बात ये है कि कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक एक इंसान के लिए जो बात हो सकती है ना, वो ये है किसी दूसरे के मुँह से अपनी तारीफ़ सुनना। और कोई अगर आपकी तारीफ़ कर रहा है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है ना, तारीफ़ सुनना अच्छा भी लगता है। एक्चुअली तारीफ़ कुछ और चीज़ है और किसी सलाहियत को एडमायर करना कुछ और चीज़ है। हमने बहुत सारी चीज़ों को ना आपस में मिक्स कर दिया है, और हमने क्या करना है कि हमने अपने जो अ, अखलाकियात है ना, उसमें हमने इलाहियात को लेके आना है। हमने अपने अखलाक में अल्लाह के हुक्म को भी शामिल करना है। लेकिन बात यहाँ थोड़ी-सी ये है कि हर इंसान की नेचर ये होती है कि वो तारीफ़ किया जाए, वो पसंदीदा किया जाए, लेकिन उसके अंदर कोई सलाहियत है, कोई काम है, कोई चीज़ उसने ऐसी की है, जिसकी तारीफ़ उसको सुनना पसंद है। मतलब ऐज़ इट इज़ आप कहें कि जी, कोई इंसान आपकी बहसियत इंसान रिस्पेक्ट कर रहा है और आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर यकीन करें कि आप अल्लाह के पसंदीदा इंसान नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ें मैं नहीं कहती हूँ, ये वो तसव्वुफ़ जानने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले
لوگ یہ چیز کہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو سوچنا ہوگا، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا اگر ہم نے اپنی زندگی کو ایموشنلی اسٹرانگ کرنا ہے، مینٹلی اسٹرانگ کرنا ہے، اپنی لائف کو صحیح ٹریک پر لے کے جانا ہے اور ہر ٹینشن، ہر ڈپریشن، ہر چیز سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے۔ یہ چیزیں بہت مشکل ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو کرنا، اپنی ذات کے اوپر ان کا امپلیمنٹ کرنا یقیناً یہ ایک ڈیفیکلٹ کام ہے۔ لیکن کوئی بھی کام جو ہے اگر تھوڑی سی مشکل ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں نا، تو اس میں بہت زیادہ ریلیف بھی ملتا ہے، مینٹلی بہت ریلیف ملتا ہے۔ اور جس انسان نے نا اپنی پریشانیوں کسی دوسرے پر ڈال دی نا کہ میری پریشانیوں کی وجہ یہ ہے اور میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں یا کوئی چیز اس طرح سے ہے، تو یقین کریں کہ اس کی پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وہ پریشانیوں کا سلسلہ چلتا ہی جائے گا، وہ رکے گا ہی نہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ فلاں ہماری بات نہیں سنتا، فلاں ہماری بات مانتا نہیں ہے، یعنی ہم نے اپنا پورا کنٹرول جو ہے نا وہ اگلے پہ ڈال دیا ہے کہ دوسرا آپ کی تعریف کرے گا تو آپ کو اچھا لگے گا اگر آپ نے کوئی کام کیا، اگر کوئی اور بندہ جو ہے وہ آپ کے بارے میں کوئی اچھی بات کرے گا تو آپ کو اچھا لگے گا، یا اگر کسی نے کوئی کسی مطلب ایک سطحی انسان نے کوئی سطحی بات کی ہے تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ اذیت بن گئی ہے۔ یہ چیزیں تکلیف دہ ہو سکتی ہیں لیکن ان چیزوں کو دیر تک ساتھ لے کے چلنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنا سارا کنٹرول ان گھٹیا چیپ لوگوں کو دے دیا جن کی وجہ سے آپ کا مینٹل پیس جو ہے وہ خراب ہوا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنا کنٹرول اپنے پاس رکھنا ہے اور اپنے آپ کے اللہ نے جیسے آپ کے لیے لکھی ہوئی چیزیں ہیں آپ اس پر جو ہے وہ راضی رہیں، خوش رہیں اور اپنی زندگی سے مطمئن رہیں۔ زندگی جہاں بھی ہے، جیسی بھی ہے، جس طرف بھی لے کے جاتی ہے نا، میں کہتی ہوں کہ ہر انسان کو جو ہے نا ہمیں کچھ چیزیں وقتی تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ بس اب سب کچھ ختم ہو گیا، اور جہاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے نا تو وہیں سے سب کچھ پھر آگے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے کہ میں نے اس کو آزمایا، ہر طرح سے آزمایا، چاہے وہ مالی طور پہ ہو، انسان جانی طور پر ہو، کسی بھی طرح سے ہو، تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، کسی بھی طرح سے اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے نا تو وہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے۔ جب آپ ان آزمائشوں سے پورا نکل آتے ہیں، آپ ان چیزوں پر آپ کا پورا یقین ہوتا ہے کہ ہاں میں جس حال میں بھی ہوں میں سیٹسفائیڈ ہوں، اور آپ کو اپنے حالات اپنے معاملات پر مطمئن رہنا ہے۔ جو آپ کی قسمت میں ہوگا، جو چیزیں آپ کے نصیب میں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت بیٹر پلان کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگز جو ہیں وہ آپ کی پلاننگ سے بہت اچھی ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر زندگی میں کوئی مشکل وقت آ بھی جائے، کوئی پریشانی آ بھی جائے، تو آپ نے کمزور نہیں پڑنا ہے، آپ نے ان چیزوں میں اپنا سارا کنٹرول دوسروں کو نہیں دینا ہے۔ دوسروں کو کنٹرول دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر بات پہ کہ کیونکہ جب آپ کے اوپر کوئی آزمائش کی گھڑی آتی ہے نا، چاہے وہ مالی گھڑی آ جاتی ہے، کیسی بھی آ جاتی ہے، تو لوگ آپ کے اوپر باتیں کریں گے، لوگ آپ کو پریشان بھی کریں گے، لوگ آپ کے لیے مسائل بھی بنائیں گے، لوگ آپ کے پیروں تلے زمین بھی کھینچیں گے، لوگ آپ کے سر سے آسمان بھی کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ یہ وہی موقع ہوگا کہ جب آپ نے اپنا تعلق، اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط رکھنا ہے، اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھنا ہے، اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے، اور یقین کریں کسی بھی انسان سے کسی چیز کی توقع نہ رکھیں۔ کوئی کسی چیز کا یہ مت سوچیں کہ ہاں فلاں وقت میں فلاں انسان جو ہے وہ میرے کام آئے گا۔ ٹھیک ہے، انسان دنیا کا واسطہ ایسے ہی چلتا ہے کہ بغیر انسانی ہمدردی کے آپ چل نہیں سکتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے آپ کو ہر قدم میں آپ صرف اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن سے آپ کے کام جڑے ہوئے ہیں، جن سے آپ کی وابستگی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو آپ کے سامنے لے کے آئے گا اور وہ خود بخود آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور وہ ایسے ہوں گے جیسے کوئی چیز غائب سے آپ کے کام کر رہی ہے، ایسے ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا جو آپ کے کام آئیں گے۔ اس لیے اپنا کنٹرول سب سے پہلے اپنے ایموشنز کا کنٹرول خود پر رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، آپ کے کام آپ کی دنیا داری جو ہے وہ ایسے ہی چلتی جائے گی۔ اسی طرح سے جتنی بھی مائیں ہیں ان سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ مینٹلی اسٹرانگ کریں۔ مینٹلی ہم بچوں کو لکھنا پڑھنا ہنر سب کچھ سکھاتے ہیں جو کہ ضروری چیزیں ہیں، سکھانی بھی چاہیے، لیکن وہیں اپنے بچوں کو جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ضرور بتایا کریں کہ آپ نے مشکل وقت آ جائے تو اپنے اپنے حالات سے کیسے لڑنا ہے۔ اگر آپ زندگی میں کبھی اکیلے رہ جائیں، ہر کوئی آپ کا ساتھ چھوڑ دے، اس وقت آپ کو کیسے رہنا ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو بس ذہنی طور پر مضبوط کریں۔ اگر کسی کا گھر نہیں چل سکا، کسی کی لائف نہیں چل سکی، کوئی مسئلہ ہو گیا
تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ زندگی یہیں پر ختم ہوگی، یا نہیں، زندگی یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اپنی بچیوں کو اس چیز پہ ضرور سکھائیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز تو اپنی بیٹیوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، گھرداری بھی، چیزیں بھی، لیکن جو ایک سب سے بڑی اہم چیز ہے وہ ہے کہ ان کو مینٹلی اسٹرانگ کرنا ہے آپ نے، کہ بیٹا کوئی مشکل وقت آ جائے گا، پریشانی آ جائے گی، تو تب آپ نے ان پریشانیوں کو کیسے فیس کرنا ہے، آپ کس طرح اسٹینڈ کریں گی، آپ کس طرح سوسائٹی میں موو کریں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ کے اوپر مشکلات آ گئی تو آپ نے اپنا جو بوجھ آپ کے اپنے ہیں وہ آپ نے خود اٹھانے ہیں، وہ آپ کے بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ ہمدردیاں سب کی چاہیے ہوتی ہیں، اپنے رشتوں کی، اپنے پیاروں کی ہمدردیاں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جو جن سے آپ کی جو توقعات ہیں وہ اس توقع پر پورا بھی اترے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جتنا ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بہت سارے ریئل فیسز ہوتے ہیں جو ہم میڈیا پر چیزوں پر میں اکثر دیکھتی ہوں کہ فلاں کی یہ ایسے ہوا ویسے ہوا، لیکن یقین کریں کہ مشکل وقت میں بہت سارے وہ لوگ جن سے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے مشکل میں سہارا بننے کی بجائے آپ کے لیے مشکلات کا مطلب مشکلات بنتے